الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. اس اسٹیج پہ تشریف فرما معزز و مکرم حضرات علماء کرام، مہمانان اعظام اور قابل قدر سامعین، یقیناً ابھی ہم سب حضرت مولانا مفتی ابو عبیدہ صاحب قاسمی استاد مدرسہ نور الہدی قضیاہی کی بہترین باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور یقیناً ابھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں جن کی باتیں سماعت کرنے کے لیے باقی ہیں. میں صرف آپ کے درمیان یہ سمجھ لیں کہ حائل ہو گیا ہوں. دعا کریں کہ مجھ سے ایک پیغام مل جائے تو بڑی بات ہوگی. ہم سب جس مذہب کو قبول کرتے ہیں، جس دھرم کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اللہ کی جس شریعت کو فالو کرتے ہیں، وہ شریعت الاسلام ہے. وہ اسلام جس نے ہر جگہ نمائندگی کی ہے، وہ اسلام جس نے ہر جگہ ہماری گائیڈنگ کی ہے، وہ اسلام جس نے ہر جگہ ہمیں راستہ دکھایا ہے، وہ اسلام جس نے ہر جگہ ہمیں روشنی عنایت فرمایا ہے، وہ مذہب جس نے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی میدان میں ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا. وہ مذہب جسے ہم سب قبول کرتے ہیں، اس مذہب نے ہر جگہ ہماری دستگیری کی ہے، رہنمائی فرمائی ہے. اگر نماز کا فیلڈ ہو تو مذہب بتاتا ہے کہ نماز کیسے پڑھا جائے، اور اگر روزہ رکھنا ہو تو ہمارا مذہب بتاتا ہے کہ روزے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. بالکل اسی طریقے سے جب کسی معاشرے میں، کسی سوسائٹی اور سماج میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، نیو بورن چائلڈ اس دنیا میں آتا ہے، اس وقت اسلام کا میسج کیا ہوتا ہے، اس وقت اسلام کا پیغام کیا ہوتا ہے، اس وقت اسلام کا سندیش کیا ہوتا ہے، اس وقت اسلام کس طرف رہنمائی فرماتا ہے، اسلام کس طریقے کی گائیڈنگ فرماتا ہے. لہذا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جب بچہ بھی دنیا میں آیا، اسلام کا پیغام اور اسلام کے اصول یہ ہوتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان کہی جائے، تکبیر کہی جائے، اللہ کے نام کو بلند کیا جائے، اور پھر اس کے بعد دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس بچے کی تحنیک کی جائے. آج اپنے معاشرے کو دیکھیں، اپنے سوسائٹی اور سماج کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اذان تو دی جاتی ہے، تکبیر بھی کہی جاتی ہے، اور چھٹے دن چھٹی کر دی جاتی ہے، ساتویں دن کو فراموش کر دیا جاتا ہے، ساتویں دن کو بالائے طاق پہ رکھ دیا جاتا ہے. اور جو تحنیک کا عمل ہے، تحنیک کی سنت ہے، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چلتا رہا ہے، اس کو صحابہ کرام قبول کرتے رہے ہیں، صحابہ کرام کے درمیان یہ چلن میں رہا ہے. لیکن آج امت مسلمہ جس سماج میں ہو، جس گاؤں اور محلے میں ہو، اگر اس محلے کی کارگزاری لی جائے، اگر اس محلے کی سروے کی جائے، اگر اس محلے کی جانچ پڑتال کی جائے، مسلمانوں کی کنڈیشن، سچویشن اور حالات کو جانچا اور پرکھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ جب مسلم محلے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت یہ مسلمان جو اسلام کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، وہ اس وقت کیا کرتے ہیں. تو یقیناً ہمارے معاشرے میں صرف یہی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اذان کہی گئی، تکبیر کہی گئی، اور چھٹے دن چھٹی کر دی جاتی ہے. جبکہ یہ چھٹی یہ وہ ہے
جو رسم و روایات ہے، یہ وہ ہے جو افواج و بکواس ہے، یہ وہ ہے شریعت میں جس کی لیے کوئی جگہ نہیں، یہ وہ ہے جو شریعت سے دور ہے، یہ وہ ہے جو کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا چلن نہیں دیکھا گیا۔ اگر دیکھا گیا ہے تو یہ تحریک جو بالکل چلتی تھی، یہ وہ تحریک تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، صحابہ کرام اپنے بچے کو لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور آپ سے کہتے، اللہ کے رسول میرے اس بچے کی تحریک کر ڈالیے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے تحریک کیا ہے؟ یہ حضرات علماء کرام ہیں، یہ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے، اس لیے کہ انہوں نے پڑھا ہے، انہوں نے اللہ کے احکام کو پڑھا ہے، انہوں نے رب کی شریعت کو پڑھا ہے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات و ارشادات کو جانا ہے اور علوم حاصل کیے ہیں، ان کو معلوم ہے۔ لیکن عام زندگی گزارنے والے مسلم انہیں پتہ نہیں چلتا کہ تحریک کیا ہے اور تحریک کس چیز کو کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج معاشرے سے تحریک کا عمل بالکل ناپید ہو چکا ہے، آج سوسائٹی اور سماج سے تحریک کا عمل بالکل ختم ہو چکا ہے۔ چھٹی یاد ہوتی ہے، اذان یاد ہوتی ہے، تکبیر یاد ہوتی ہے، تحریک یاد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ جب آپ کے معاشرے میں، آپ کے سوسائٹی اور سماج میں، آپ کے محلے میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو، اس کے والدین کو چاہیے، اس کے پیرنٹس کو چاہیے، اس کے ذمہ داران کو چاہیے کہ آپ علماء سے رابطہ کیجئے گا، آپ علماء سے تعلق قائم کیجئے گا، علماء سے کنیکٹ ہو جائیے گا، علماء سے کنیکشن جوڑیے گا، ان سے پوچھئے گا کہ آپ وارثین انبیاء ہیں، آپ اللہ و رسول کی باتوں کو جاننے والے ہیں، اب بتائیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت کیا کیا جاتا ہے، اس وقت کیا یہ جو چھٹی ہوتی ہے وہ، یا پھر اذان اور کلمات تکبیر کہے جاتے ہیں وہ، یا پھر کچھ اور بھی عمل ہے جو ہم سے چھوٹ رہا ہے، جو ہم سے بھول ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کیجئے گا، علماء سے پوچھئے گا اور علماء سے سوالات کیجئے گا، علماء سے علماء کے سامنے اپنے مسائل رکھئے گا، اپنے پرابلمز رکھئے گا، وہ آپ کے تمام پرابلمز کے سولوشن، ان کا سولوشن دیں گے اور آپ کو بتائیں گے آج جو سوسائٹی میں چل رہا ہے، آج جو معاشرے میں ہو رہا ہے کہ صرف اذان کو پکڑ لیا گیا، تکبیر کو لے لیا گیا اور چھٹی کر دی گئی اور تحریک کو بالکل فراموش کر دیا گیا، تحریک کو بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ تو یاد رکھیے، یہ علماء بتائیں گے تحریک وہ عمل ہے جو حضور کے زمانے میں زندہ تھا، تحریک وہ سنت ہے جو حضور کے زمانے میں بالکل دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ حضور کے زمانے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی تحریک کرتے تھے، مطلب یہ کہ دنیاوی خوراک سے پہلے سب سے پہلی خوراک، سب سے پہلی غذا، سب سے پہلا ڈوز اور سب سے پہلی چیز جو بچے کے جسم میں داخل ہو اور اس کے تن و بدن میں داخل ہو، وہ حضور کے منہ سے کسی چھوڑے میں چبایا ہوا عرق ہوا کرتا تھا، یا پھر کوئی چیز میٹھی چیز جسے حضور اپنے زبان میں لیتے، اپنے منہ میں لیتے اور پھر اس عرق کو اس بچے کے منہ میں ڈالتے تھے، تو یہ تحریک کا عمل کہلاتا تھا۔ لہذا آج کے زمانے میں جب حضور نہیں تو پھر ان کے ماننے والے یہ علماء ہیں، یہ علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، یہ علوم کے جاننے والے، یہ اللہ و رسول کے قوانین کو جاننے والے، اللہ و رسول کی شریعت کو جاننے والے ہیں۔ اس لیے جب بھی کبھی بھی آپ کے معاشرے میں بچہ پیدا ہو، ان کے پاس آئیے گا، علماء کے پاس آئیے گا اور تحریک ضرور کروائیے گا، اس لیے کہ جب تحریک ہو جائے گی تو پھر یاد رکھیے بچہ سالم ہوگا اور بچہ پوری طریقے سے پروٹیکشن میں اور سیفٹی میں آ جائے گا، اور پھر یاد رکھیے جب پہلی غذا، پہلی خوراک اور پہلا ڈوز
جب کسی اللہ والے کے ذریعے سے جائے گا، کسی اولیاء اللہ کے ذریعے سے جائے گا اور سنت و شریعت کے حاملین شخصیات کے ذریعے سے جائے گا، تو پھر ان کے اندر وہی صفات پیدا ہوں گے، وہ ولی صفت انسان پیدا ہوگا، وہ علماء نواز انسان پیدا ہوگا، وہ ایسا ہوگا جن کے اندر شریعت آئے گی، جن کے اندر سنت آئے گی، جن کے اندر قرآن آئے گا، جن کے اندر حدیث آئے گی، اور جن کے اندر الاسلام پہ چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ لہذا آج ہمارے معاشرے سے یہ تحریک کا عمل بالکل مفقود ہو چکا ہے، لہذا تحریک کے عمل کو زندہ کیجئے گا۔ اب جب کبھی بھی کوئی بھی بچہ پیدا ہو، اب علماء سے ائمہ سے رابطہ کیجئے گا، اور ہم نے جو یہ چھٹی کا کام شروع کر رکھا ہے اس کے تعلق سے بتاؤں ایک تو یہ کہ اس کا کہیں سے ثبوت نہیں، اگر آپ کرتے ہیں تو پھر یاد رکھیے آپ کو 7ویں دن کرنا چاہیے، اس قدر جلد باز ہو جاتے ہیں، اور قرآن نے کہا بھی ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا ہی جلد باز ثابت ہوا ہے۔ یقیناً آپ جلد بازی سے کام لیتے ہیں، آپ بالکل حریت سے کام لیتے ہیں، لہذا جلد باز مت بنیے گا۔ ایک دن پہلے نہیں، ایک دن بعد، چھٹے دن نہیں، 7ویں دن۔ اگر 7ویں دن آپ اسی عمل کو کریں گے، جانور ذبح کریں گے اور عقیقہ کریں گے، تو وہ عقیقہ کا نام ہوگا، نام بھی رب کی طرف سے دیا ہوا، رسول کی طرف سے دیا ہوا۔ جب اللہ اور رسول کی طرف سے نام دیا ہوا عقیقہ ہوگا، اور جب عقیقے کی سنت ادا کی جائے گی اور عقیقے والا مستحب عمل ادا کیا جائے گا، پھر یاد رکھیے رب کی رحمت اترے گی، رب کی برکت اترے گی، اور رب کی حفاظت اترے گی، رب کی پروٹیکشن اور رب کی سیفٹی اترے گی۔ اور اگر چھٹی والا عمل کریں گے، جلد بازی سے جانور ذبح کر لیں گے، روپے پیسے خوب اڑا دیں گے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی پروفٹ نہیں ہوگا، کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا، لاس ہوگا، نقصان ہوگا، ٹوٹا پھاٹا ہوگا، اس میں کوئی سیفٹی نہیں ہوگی، اس پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، اس پہ اللہ کی برکت نہیں ہوگی، اس پہ اللہ کے انعامات و اکرامات نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایک دن جلدی کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے ہم تمام اعمال کو اکارت کر دیتے ہیں، قیمتی جانور خرید کے اور پھر اسے بیکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے جلد بازی سے کام بالکل نہیں کیجیے گا، بلکہ 7ویں دن جانور ذبح کیجیے گا، اللہ کا نام بلند ہوگا اور عقیقہ ہوگا، جو اللہ اور رسول کی طرف سے دیا ہوا نام ہوگا، اس پہ اللہ اور رسول کی برکت، رحمت اور تمام پروفٹ اور تمام فائدے اتریں گے۔ اگر یہ ہوگا تو پھر یاد رکھیے اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، اور تمام پروفٹ، تمام فوائد حاصل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر چھٹے دن کر لیا تو نقصان کے علاوہ، خسارے کے علاوہ، لاس کے علاوہ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اصل شریعت ہے، جو اصل اسلام ہے، اسے زندگی میں لانے کی کوشش کیجیے۔ ہم لائیں گے اور آپ لائیں گے، اس سوسائٹی اور سماج کا ہر فرد لائے گا۔ اگر نہیں معلوم ہوتا ہے تو آپ علماء سے پوچھیں گے، ائمہ سے پوچھیں گے، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے خود کو خود مختار بنا لیا ہے، ہم نے علماء سے اپنا رشتہ کاٹ لیا ہے، ہم نے علماء سے اپنا کنیکشن ختم کر دیا ہے، ہم نے علماء سے اپنے جو تعلقات اور علاقے ہیں وہ ختم کر دیے ہیں۔ اسی وجہ سے آج سنت کی جگہ ہمیں بدعت ملتی ہے، سنت کی جگہ ہمیں رسم و روایات ملتے ہیں۔ لہذا علماء کے رابطے میں آئیے اور سنت اختیار کیجئے، اور سنت پہ عمل پیرا ہو کے آپ اپنی زندگی کو گرا قدر بنائیے، اور رب کے انعامات کو لوٹتے چلے جائیے، اور اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک تمام کئی ہوئی باتوں پہ عمل پیرا فرمائے، اور ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ سنت و شریعت کا پابند بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔